الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر، لیکچر نمبر آج ہمارا 25 ہے. حقوق العباد میں سے والدین اور اولاد کے حقوق پر کل بات کر لی تھی. آج میاں بیوی کے باہمی حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے، کیونکہ ان میں سے چند ایک پر مختصر نوٹ آ جاتا ہے. بعض دفعہ والدین، رشتہ دار اور ہمسایوں کے حقوق پر یا اساتذہ اور غیر مسلموں کے حقوق پر مختلف پر پوچھ لیتے ہیں. تو آج جو ہے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. دیکھیں، معاشرے کی بنیادی اکائی جو ہوتی ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور گھر کے سکون اور خوشحالی کا انحصار جو ہوتا ہے میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات پر منحصر ہوتا ہے. اگر میاں بیوی آپس کے اندر اتحاد و اتفاق، خوشگوار ماحول تب بنے گا ان کا جب آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں گے. دیکھیں، جب ان کی آپس میں اتحاد و اتفاق، آپس میں پیار محبت ہوگی تو دو خاندانوں کا آپس میں کیا ہوگا؟ شادمانیوں کا، خوشیوں کا سبب بنے گا. اگر ان کا آپس میں بگاڑ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتے تو دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، ان کا آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے. یعنی عورتوں کا بھی ویسا حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے. قرآن پاک کے اندر تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، کہتے ہیں لیکن یہ درجہ محض گھر کا انتظام یا ایک زیادہ باہمت، حوصلہ مند اور کیا ہوتی ہے، قوی شخصیت کے سپرد کرنے کے لیے، عورتوں پر ظلم ستم روا رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک واحد دین ہے جو خواتین کو، جو مسلمان عورتوں کو، یعنی خواتین ہیں، خواتین کے اندر سب شامل ہو جائیں گی، جو خواتین کو ان کا حق، خواتین کا شرف بحال کیا اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اختیار دینے کے بجائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان پر اختیار دیا ہے، بلکہ ان عورتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے کن کے سپرد کی ہے؟ مردوں کے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک، خیر اور اچھائی کا معیار بتایا کہ کس طرح بیوی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی ہے، کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کیا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، نہ تو اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور نہ اس کو برا بھلا کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے حقوق کا اتنا خیال تھا حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حسن سلوک کی تلقین فرمائی کہ بیویوں کے ساتھ آپ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش ہو. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ پھر جو نیک عورتیں ہیں سو وہ اطاعت کرتی ہیں، اطاعت گزار ہیں اور نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے. یعنی ایک تو اپنے خامند کی اطاعت کرنا، دوسرا اگر خامند گھر سے کہیں دور چلا جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے اپنے گھر کی، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، سب کچھ کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنی ہے. یعنی بیوی کا اپنے خامند کے لیے کیا رہنا چاہیے؟ اطاعت گزار رہنا چاہیے، خامند کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس عورت کے بارے میں کیا فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا کہ وہ بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے کیا ہے خامند کو سجدہ کرے، لیکن اس چیز کا حکم نہیں دیا کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح، پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں، شاید تم کو پسند آ جائے کوئی اس کے علاوہ، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزران کرنی۔ اگر ان کے ساتھ آپ کی نبھائی نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو رہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ بتا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات کی تصریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنی بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھو، اس سے نفرت نہ کرنے لگ جاؤ، اگر تم اس کے اندر غور و فکر کرو گے تو اس کے اندر آپ کو اچھائیاں بھی ضرور ملیں گی۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، آپ دیکھیں والدین ہو گئے، اولاد ہو گئی، میاں بیوی ہو گئے، اس کے بعد انسان کا جو سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، سب سے زیادہ واسطہ جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے کن سے ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے ہوتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانے کے بعد، گھر والوں کے بعد سب سے زیادہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ان کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، آپس میں محبت اور پیار ہوگا، اگر آپ ایک دوسرے کے حقوق نہیں گے بلکہ اس کے اندر نفرت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے پہلے وآت ذی القربیٰ کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی بتا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا دیا کس طرح کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر ان کی کوئی غمی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر خوشی آتی ہے، تو ان کے ساتھ شریک ہونا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تو یہی میاں بیوی کے باہمی حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق پہلے میں نے کچھ حقوق لکھ دیے ہیں۔ خاوند کے حقوق جو بیوی کے ذمہ ہے، محبت، یعنی سب سے زیادہ حقدار بیوی کے لیے کیا ہے؟ وہ اپنے خاوند سے کیا کرے؟ محبت کرے، اطاعت کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اطاعت کے اندر کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہے گی، اس کی اطاعت گزار رہے گی، اس کی ہر کام کے اندر اس کو پورا کرے گی، ہر حکم کو مانے گی۔ رازوں کی حفاظت، اگر اپنے خاوند کے کچھ راز ہیں تو ان کی حفاظت کرے گی، اس کی رازدان رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے راز دوسرے لوگوں تک کیا کرتی رہے؟ پھیلاتی رہے۔ آگے حفاظت عصمت، یعنی اس کی غیر موجودگی کے اندر اپنی عزت و عظمت کی کیا کرنا ہے؟ عصمت کیا کرنا؟ اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آگے حفاظت مال، اگر گھر والا کہیں چلا جاتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت اسی کے ذمے ہے۔ تو اس کے جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے مال کو ضائع کرتی رہے، بلکہ اس کے مال کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ صبر و شکر اور قناعت، یعنی خاوند کے گھر کے اندر کھانے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، پہننے کے لیے جو کچھ بھی میسر ہے اس پر قناعت کرنا ہے، اس پر اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ آگے عزت اور تعظیم، یعنی کہ بیوی کے خاوند کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کی عزت اور تعظیم کرے، اس کا ادب و احترام کرے، یعنی کہ اس کے لیے جتنی حد الامکان کوشش ہو سکے کہ وہ اپنے خاوند کو تعظیم کرے، اپنے خاوند کی تعظیم کرے، اس کو عزت دے۔ جب یہ عزت دے گی اس کا مقام لوگوں کے اندر اور بڑھے گا۔ خاوند کے سکون کا خیال رکھے، یعنی اگر خاوند کسی جگہ پر کام کرتا ہے تو کام کر کے جب گھر کے اندر آتا ہے اس کے سکون کے لیے آرام دہ جگہ ہو، بچے شور نہ کریں تاکہ اس کے سکون کے اندر کوئی خلل نہ آئے۔ آگے عدت ہے، یعنی اگر عورت کا جو گھر والا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کے عدت کے ہوتے ہیں، وہ عدت بھی کیا کرے گی؟ اپنی مکمل کرے گی۔ تو یہ خاوند کے حقوق تھے۔ آگے ہے بیوی کے حقوق، یعنی جو کس کے ذمے ہے؟ خاوند کے ذمے ہے۔ حسن سلوک اور شفقت کرنا، یعنی خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور شفقت سے پیش آئے گا۔ حق مہر جو ہوتا ہے اس کا ادا کرنا، یا تو کیا ہوتا ہے؟ حق مہر ان کو اسی وقت موجود دیا جاتا ہے، یا اگر موجود نہ دیا جائے تو بعد میں اس کا جو حق مہر بنتا ہے وہ لازمی اس کے ذمے میں واجب ہوتا ہے۔ نان و نفقہ، کھانے پینے کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کا کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے،
یہ ساری ضروریات کون پورا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر شخص وہ ہے جو خود کھائے اسی کو کھلائے، جو خود پہنے اسی ویسے ہی اسے پہنائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں تو گھر کے اندر جاتا نہیں، گھر کے اندر کھاتا نہیں، باہر میں اپنی منمانی کے کھانے کھاتا رہوں اور بیوی کو کبھی وہ کھانے کھلائے نہیں، بلکہ جو خود کھانا ہے اسی کو کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اس کو پہنانا ہے۔ رازوں کی حفاظت، اگر بیوی کے کچھ راز ہیں ان کی بھی کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ 5 نمبر پر نفرت و حقارت سے اجتناب کرنا، کہ خاوند کو اپنی بیوی سے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ایسے طریقے سے، ایسے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی محبت میں گرویدہ ہو جائے۔ آگے تعاون کرنا، یعنی اس کے کام کے اندر اگر کوئی کام کر رہی ہے، گھر کا کام کاج ہے تو اس کے اندر ہاتھ بٹانا اس کی ضروریات کو پورا کرانے کے لیے۔ آگے درگزر اور معافی، اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کام اس سے ایسا ہو گیا تو اس سے درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے۔ یہ درگزر کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، معاف کر دینا، اس سے آپ کی عزت اور اس کے اندر بڑھے گی۔ ضروریات کی فراہمی، یعنی عورت کی ضروریات کی جو فراہمی ہے وہ خامند کے ذمے ہے۔ اگر مثال کے طور پر علاج معالجے کی صورت میں ہے یا کپڑے وغیرہ کی صورت میں ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ضروریات کو مکمل کرنا یہ خامند کے ذمے ہے۔ آگے زیادہ بیویوں میں عدل کرنا، اگر بیویوں زیادہ ہیں، مثال کے طور پر 2 بیوی ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں، ان سب کے اندر برابری کرنا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ آپ کا زیادہ کیا ہو، جھکاؤ ہو، اور باقیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہوں، بلکہ ان سب کے اندر عدل و انصاف کرنا ہے۔ آگے اعتماد کرنا، بیوی کی بات پر اعتماد ہونا چاہیے، گھر کا چلانا کیونکہ آپ کے جانے کے بعد اسی کے ذمہ ہے۔ آپ جب اس پر اعتماد کریں گے، آپ کا یہ اعتماد کرنا دونوں کے اندر محبت کا ایک ذریعہ بنے گا۔ حفاظت کرنا، یعنی بیوی کی حفاظت کرنا، کیونکہ جس طرح مال کی دوسری چیزوں کی حفاظت کرنا ہے وہ بھی آپ کے سپرد ہے۔ اگر اس کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کا علاج معالجہ کرانا اور اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا یہ اس کی حفاظت کے اندر آ جائے گا۔ بیوی کے اقارب سے سلوک، یعنی بیوی کے رشتہ دار اگر آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا جو ہم اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کو یعنی کہ ضرورت کے مطابق کھانا کھلانا، ان کی ضرورت کوئی ہو تو اس کو پورا کرنا۔ وراثت ہے تو اس کے اندر بیوی کو کیا کرنا ہے، حق دینا ہے۔ اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور فوت ہے اس میں وراثت کے اندر حق ملے گا تو وہ بھی دراز میں ہوگا۔ خلا، یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان کسی سبب ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی، اگر وہ خلا کرنا چاہتے ہیں تو وہ خلا کا بھی حق رکھتی ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کیا بنیں گے؟ رشتہ داروں کے حقوق میں سے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر کے اندر تو رہتے ہیں، ہمارے جو پڑوس کے اندر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم حسن سلوک نہیں کریں گے تو آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا، آپس میں ایک نفرت کا بیج بویا جائے گا پھر، بلکہ ان کے ساتھ ہم نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ مالی تعاون کرنا، یعنی اگر ان کے ضروریات زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں۔ عفو درگزر کرنا، اگر رشتہ داروں میں سے کسی سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے تو آپ اس سے عفو درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ آپ کے یہ عفو درگزر والا معاملہ، آپ کا ان کو معاف کرنے والا معاملہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے کہ اس طرح مجھے انہوں نے معاف کر دیا۔ شفقت اور مہربانی کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے، مہربانی سے کیا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آگے خدمت کرنا، یعنی خدمت یہ ہے کہ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کے اندر آپ خاموشی سے ان کو پیسے دے دیں، ان کی ضرورت پوری کر دیں، یہ ان کی خدمت ہو جائے گی۔ بیوی یعنی کہ رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ہم چپکے سے ان کے گھر کے اندر ایسی چیز دے دیں جو ان کو ضرورت ہے، یہ ان کی خدمت ہے۔ خوشی غمی کے مواقع کے اندر شریک ہونا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ان کے رشتہ دار جو ہیں ان کے اندر کوئی خوشی آئی ہے تو اس میں بھی شریک ہوں گے، اگر کوئی غمی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تجہید و تکفین سب کے اندر ہم نے شامل ہونا ہے۔ خیر خواہی کرنا، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کی ضروریات کے لیے، اچھے کاموں کے لیے ان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ ہمدردی اور غمگساری، ان کے ساتھ جتنی ہو سکے ضروریات زندگی کے لیے ہم نے ہمدردی کرنی ہے، غمگساری کرنی ہے۔ نرم گفتاری، اس کے اندر بھی نرم گفتاری سے کیا مراد ہے کہ نرم گفتاری کے اندر
آپس میں رشتہ دار جو ہوتے ہیں آپس میں اس سے اچھے اخلاق سے بولنا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں پیار اور محبت ہوگا۔ اگر ہم نرم گفتگو نہیں کریں گے جس کے اندر آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، ہاں اگر ہم سخت لہجے سے بات کریں گے تو آپس میں کیا ہے، نفرت کے بیج بوئے جائیں گے۔ آگے وراثت ہے، یعنی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں اتنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگے کہیں پڑوسی کو میراث کے اندر شریک نہ کر دیا جائے۔ تو اگر آپ کہ ہاں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دیا، وراثت میں سے کچھ حصہ نکال کے، یعنی جو ضروریات زندگی کے لیے جو آپ کیا ہے کھیت وغیرہ اگاتے ہیں یا کوئی پھل فروٹ وغیرہ، ان میں سے ان کی ضروریات زندگی کے گزارنے کے لیے بھی یہ چیزیں دینی ہے۔ تو یہ تھے خامند کے حقوق: محبت، اطاعت، رازوں کی حفاظت عصمت، حفاظت مال، صبر و شکر اور قناعت، عزت اور تعظیم، خامند کے سکون کا خیال رکھے، عدت۔ آگے ہے بیوی کے حقوق: حسن سلوک اور شفقت کرنا، مہر دینا، نان و نفقہ، رازوں کی حفاظت، نفرت و حقارت سے اجتناب، تعاون کرنا، درگزر اور معافی ضروریات کی فراہمی، زیادہ بیویوں میں عدل و انصاف کرنا، بیوی پر اعتماد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، بیوی کے اقارب سے رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ آگے وراثت: رشتہ داروں کے حقوق: حسن سلوک ہو گیا، مالی تعاون ہو گیا، عفو و درگزر، شفقت اور مہربانی، خوشی غمی کے مواقع، خیر خواہی، ہمدردی اور غمگساری اور نرم گفتگو کرنا۔ یہ تھے ہمارے آج کا ٹاپک کے اندر میاں بیوی کے باہمی حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔